بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے احباب مساجد میں تشریف لا رہے ہیں، مساجد کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ نماز کا تفصیلی طریقہ آپ حضرات کے سامنے میں گزارش کروں۔ جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، یا تراویح اور وتر کے نماز ہو، بہرحال ہر صورت میں سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کریں۔ وضو کا تفصیلی طریقہ، بلکہ اس کا پورا پریکٹیکلی طریقہ، وہ میں اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر دے چکا ہوں۔ آپ حضرات وہاں سے اس کو سن لیں۔ اچھے طریقے سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں، اور اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہیں تو پھر مسجد ساری ہی بہترین پاک اور صاف جگہ ہوتی ہے، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کریں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہ لوگ آپ کے سامنے سے نہ گزر سکیں۔ اگر ایسی جگہ آپ کو نہیں مل رہی تو اپنے سامنے سترے کا اہتمام کریں، سترا رکھیں۔ سترا جو ہوتا ہے، ایک انگلی کے بقدر اس کو موٹا ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ کی بقدر اس کو لمبا ہونا چاہیے۔ اس کو درمیان میں اپنے سجدے والی جگہ سے آگے اس کو سامنے رکھ دیں، تاکہ اگر کوئی سامنے سے گزرے تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ آپ کو ہو نہ اس کو۔ ورنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور لوگ اس کے آگے سے گزریں، اگر ان کو لوگوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال کھڑے ہو کر بھی وہاں انتظار کرے سلام پھرنے کا، اس کے بغیر وہ وہاں سے نہیں گزرے گا، اتنا سخت گناہ ہوتا ہے۔ اور نمازی کو بھی حکم ہے کہ اگر آدمی اس کے قریب سے اگلی جانب سے گزر رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک کر پیچھے کر دے اس کو۔ تو بہرحال اچھے طریقے سے وضو کریں، اور وضو کر کے نماز کی جگہ پر تشریف لے آئیں، اور اپنا لباس صاف ستھرا ہو، اور وقت کو بھی چیک کر لیں، مکروہ وقت نہ ہو، نماز کا صحیح وقت ہو جس کے اندر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے مکروہ اوقات جو ہے وہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے 10-15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زوال، یہ ختم زوال کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، اس سے بھی 10-15 منٹ پہلے نماز سے رکنا ہوتا ہے، اور اسی طرح غروب آفتاب سے بھی 10-15 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں کے اندر تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے شروع ہونے تک، اس دوران فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، فرض پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی جو فرض جب پڑھ لیے اس کے بعد پھر نفل کی گنجائش نہیں رہ جاتی، صرف اس وقت کوئی قضا نماز ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ اوقات ہیں، ان تمام اوقات کے اندر نماز کا پڑھنا جائز ہے، اور ہر قسم کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو بہرحال لباس صاف ہو، اور وقت کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو، وضو بھی کر چکے ہوں، باقی صفائی ستھرائی بھی ہو، جگہ بھی آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے، اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز شروع کرنے کے لیے۔ اس میں ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا لباس، ہماری ٹوپی اور ہمارا انداز اچھا اور بہترین ہونا چاہیے۔ جو میسر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا اور بہترین لباس ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگ مساجد میں آتے ہیں اور مساجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، وہیں سے ٹوپی اٹھائی اور تھوڑی دیر کے لیے سر پہ رکھی اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر ٹوپی وہیں پھینکی اور وہ چلے گئے۔ یہ ٹوپی کے بھی ادب کے خلاف ہے اور نماز کے بھی ادب کے خلاف ہے۔
نماز ایسی ٹوپیوں کے ذریعے سے نہیں پڑھی جاتی کہ جو ٹوپی پہن کر آپ کسی اور کے سامنے نہیں جا سکتے. جس ٹوپی کو آپ پہننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اسی لیے تو آپ نے پہنی نہیں، اور اس کو آپ نے مسجد میں لا کر رکھ دیا، اور وہاں پر وہ ایک عرصہ دراز اسی طرح پڑی رہتی ہے. سارے لوگوں کی میل کچیل ہاتھوں کا اور جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اسی کو اپنا گزارا کرواتے ہیں نماز کا. تو اس طریقے سے یہ گزارے والی نماز نہیں پڑھی جاتی. اچھی بہترین صاف ستھری خوبصورت ٹوپی جہاں تک آپ کے پاس ممکن ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی ٹوپی اپنے پاس رکھیں. اگر آپ زندگی کے بقیہ اوقات کے اندر بھی ٹوپی سر پر پہنے تو بہت ہی اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے دنوں کے علاوہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں ننگے سر نہ چلے ہیں نہ بیٹھے ہیں، الا یہ کہ وہ گھر میں موجود ہوں یا احرام کے اندر. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر بہت کم ٹوپی پہنی ہے، اور بہت زیادہ وقت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ پگڑی پہنی ہے. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اب جب کھڑے ہو گئے ہیں تو بالکل سیدھا، ایک تو جھک کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. جھک کر کھڑا ہونا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جھک کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، درمیانہ، نہ بالکل اکڑ کر کھڑا ہونا چاہیے کہ تکبرانہ انداز جو ہے وہ نظر آئے، اور نہ ہی جھک کر کھڑے ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل ہی جو ہے وہ منہ نیچے کر کے کھڑا ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے. سجدے کی جانب نظر ہو، جہاں پر سجدہ کرتے ہیں اسی جگہ پر اس کو اپنی وہ نظر رکھیں، اور اسی طرح اپنی نماز کو آگے چلانے کی کوشش کریں. بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگلی